الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفکرون. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں. قل، کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم، گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا، ومنافع، اور کچھ فائدے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے زائدہ ضرورت. كَذَلِكَ، اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ، واضح کرتا ہے اللہ، لَكُمْ، تمہارے لیے، الآیات، آیات کو، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو. یہاں پر آیت شروع ہو رہی ہے یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی دین کے بارے میں فکر، ان کی توغدو اور ان کا آگے بڑھنے کا جذبہ، اس سے وہ واضح ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ تقریباً ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتے تھے کہ کہیں پر ہمارا کوئی بھی عمل غیر مسنون نہ رہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عمل کرتے جائیں اور ہمارا وہ قبول ہونے کی بجائے مردود ہو جائے، جس کے بارے میں وہ فکر مند بھی رہتے اور وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوالات کیا کرتے تھے. یہاں پر جو عرب کا ایک ماجرا بیان کیا گیا ہے کہ عرب کے اندر ہوتا یہ تھا کہ لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ شراب پیتے، اور پھر اسلام کی ابتدا کے اندر بھی مسلمان بھی شراب پیا کرتے تھے. اب کرتے وہ کیا کہ شراب پیتے رات کو. ظاہر ہے جب انسان شراب پیتا ہے تو ایک قوت محسوس کرتا ہے، اور پھر اس قوت کا اظہار کس انداز سے ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کا جانور پکڑ لیا، اونٹ پکڑ لیا، وہ ذبح کر دیا. شراب پیتے، کوئی اونٹ پکڑتے، اس کو ذبح کرتے، پھر اس کے ٹکڑے کر کے اس پر جوا کھیلتے، پھر اس کے بعد اس گوشت کو غریبوں، یتیموں، مساکین کے اندر تقسیم کر دیتے. اور وہ یہ بات کہتے، دیکھو ہم گناہ ہی کرتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کتنا ہو رہا ہے کہ غریبوں، یتیموں، مساکین کے گھر کو کھانا جا رہا ہے، وہ کھانا کھا رہے ہیں تو فائدہ بھی ہو رہا ہے. اب بھی ہوتا ہے ایسے ہے کہ بعض لوگ غلط کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے عرب کا یہ ماجرا یہاں پر ذکر کیا ہے. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، شراب اور جوے کے بارے میں کیا حکم ہے. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوے کے بارے میں. خمر کہا جاتا ہے ڈھانپنے والی چیز، ہر وہ چیز، اصطلاحاً اس کا معنی ہے ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے. نیند کو بھی خمار کہا جاتا ہے، یعنی وہ چھا جاتی ہے. اسی طرح اورنی کو، چادر کو بھی خمار کہا جاتا ہے، ڈھانپنے والی چیز. تو اس سے خمر سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے، یعنی ہر قسم کا نشہ جو انسان کے اوپر اثر انداز ہو جائے، اسے خمر کہتے ہیں. یعنی انسان شراب پینے کے بعد وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا بلکہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے ایسے اعمال کرنے لگتا ہے جو اس کو معلوم نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے. جب ہوش میں آتی ہے، شراب کا اثر ختم ہوتا ہے، پچھتاتا ہے میں نے یہ کیا کام کر لیا ہے. بےہودہ گفتگو کرنا، گالی گلوچ کرنا،
تو یہ ساری چیزیں فرمایا کہ یہ شراب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. والمیسر، اور میسر کہا جاتا ہے آسانی سے میسر آنے والی چیز، یعنی وہ مال جو آسانی سے میسر آ جائے جوئے کے ذریعے سے، یا جس طرح ابھی لاٹریاں لگائی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں کہ لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہی ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں. اس کے لیے وہ غلط راستے اختیار کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو بغیر محنت کے حاصل ہو آسانی سے مل جائے اسے میسر کہا جاتا ہے. فرمایا کہ وہ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے فیہما، ان دونوں میں اسم گناہ ہے. آپ دیکھیں شراب اور جوے کا آپس میں بہت تعلق ہے، یعنی پہلے وہ شراب پیتے، پھر کوئی جانور ذبح کرتے، اس کے حصے کرنے کے بعد اس پر جوا کھیلتے اور پھر اسے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. فرمایا وہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. ابھی یہ ابتداً حکم دیا گیا ہے. ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ لوگ وہاں پر سالوں سے شراب پی رہے تھے، سالوں سے جوا کھیل رہے تھے، تو اچانک ان کو منع کر دینا کہ جی آج کے بعد شراب نہیں پینی یا جوا نہیں کھیلنا، ان کے لیے مشکل ثابت ہو سکتا تھا. ہو سکتا ہے ان میں سے بعض لوگ اس پر عمل نہ کر پاتے. اسلام نے حکمت کے ساتھ اور بتدریج آہستہ آہستہ ان کو ان چیزوں سے منع کیا. پہلے ایک حکم آیا، یہاں پر یہ دوسرا حکم ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ ذرا تھوڑا سا اس کا نقصان بیان کر کے مسلمانوں کے اندر تھوڑی سی نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور حکم آتا ہے. ابھی دیکھیں یہاں پر نفرت پیدا کی گئی ہے کہ اس کے اندر گناہ بھی ہے، نقصانات واضح کیے. وہ کرنے کے بعد اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شراب پیو تو نماز کے قریب نہ ہو. یعنی مزید نفرت دلائی کہ شراب ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ مومن میرے سامنے کھڑا ہو. مزید نفرت دلانے کے بعد پھر آگے جا کے جب دیکھا کہ اب مسلمان اس سے واقعی اس کو سمجھنے لگے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اس کو حرام قرار دیا. اچانک ایک بار حرام نہیں قرار دیا. یہاں پر اعلان کیا کہ قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، یعنی فائدے بھی ہیں. یعنی شراب پینے کے بعد انسان ایک گرمی محسوس کرتا ہے، ایک طاقت محسوس کرتا ہے، پریشانیوں ٹینشن سے اپنے آپ کو نجات محسوس کرتا ہے. اور جو پریشانی اس کو آنی ہوتی ہے انسان اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا، اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، شراب پیتا ہے تاکہ میری پریشانی ٹل جائے، محسوس نہ ہو مجھے. تو یہ ایک عارضی فائدہ بھی ہے، لیکن اس کے پھر انسانی جسم کے اندر اور پھر دماغ پہ بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، صحت کے اوپر. اور پھر اسی طرح جوے کے بھی وقتی طور پر فائدہ یہ ہے کہ مال بڑی آسانی سے مل جاتا ہے بغیر محنت کے، لیکن معاشرے کے اندر اس کا بہت خطرناک نقصان ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو محنت کرنے والے ہیں وہ مال ان تک نہیں پہنچتا. یہ لوگ لاٹری کھیلنے والے مال ان سے اپنے ہاتھ میں ہتھیار لیتے ہیں، اور جو اصل محنت کرنے والے لوگ ہیں معاشرے کے اندر وہ مال سے محروم رہ جاتے ہیں. تو فرمایا ومنافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہیں، یعنی مال آسانی سے مل جانا یا شراب کے ذریعے سے طاقت محسوس کرنا. فرمایا وَإِثْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ، شراب اور جوے کا گناہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے گناہ سے، ان دونوں کے فائدے سے. اس کا جو گناہ ہے فائدے سے وہ زیادہ ہے، یعنی اس کے جو اثرات بعد میں انسانی جسم کے اوپر یا معاشرے میں مرتب ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں. قل کہہ دیجئے العفو، جو زائدہ ضرورت ہے، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اسلام کی ابتدا کا دور ہے اور اسلام کو اپنی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے مال کی ضرورت تھی. میں ایسے نہ ہو کہ تمہارے پاس مال نہ ہو اور تم ڈیلے کرتے جاؤ کہ ہم اسلام کے غلبے کے لیے جنگ کرنی ہے، اسلام کے غلبے کے لیے دعوت دینی ہے، اسلام کے غلبے کے لیے آگے بڑھنا ہے، ہمارے پاس مال نہیں، ہم کیسے کریں. اور میں تم تاخیر کا شکار نہ ہو، بلکہ کیا کرو، جو تمہارے پاس ضرورت سے زائد چیز ہے وہ اسلام کے لیے لگاؤ، اسے اکٹھا کرو اور اس کو جمع کر کے اسلام کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کی بلندی کے لیے، اس کو آگے لے جانے کے لیے وہ خرچ کرو. فرمایا جو بھی چیز تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ اسلام کے لیے دے دو. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ،
واضح کرتا ہے لعلکم تمہارے لیے الآیات آیات کو، نشانیاں کو، لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹا سا سبق دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں غور و فکر کرو۔ دیکھیں جب انسان کسی بھی چیز کو اپنا سمجھتا ہے نا تو اس کے بارے میں انسان بہت فکر مند ہوتا ہے۔ اولاد کو اپنا سمجھتا ہے تو انسان بے دریغ پیسے استعمال کرتا ہے۔ کوئی اور چیز جب انسان اپنی سمجھتا ہے اس پر پیسہ لگانا خوشی سمجھتا ہے، لگاتا ہے۔ آپ اسے دیکھیں کہ بعض لوگ جنہوں نے کتے پالے ہوتے ہیں وہ اس پر کتنے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کو اپنا سمجھتے ہوتے ہیں۔ تو جو انسان اسلام کو اپنا سمجھتا ہے وہ پھر اسلام کے لیے اپنی ہر چیز کو لگانا پسند کرتا ہے۔ تتفکرون کا معنی یہ ہے کہ تم مسلسل غور و فکر کرتے رہو کہ ابھی میں نے اتنا خرچ کیا ہے، پھر کتنا کرنا ہے، اور ان پیسوں کے ذریعے سے اسلام کی سربلندی کے لیے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، وہ کام کرتے رہو۔ فرمایا یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوے کے بارے میں، قل کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں اسم گناہ ہے کبیر بہت بڑا، ومنافع اور کچھ فائدے ہیں للناس لوگوں کے لیے، واسمہما اور ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے من نفعہما ان دونوں کے نفع سے۔ ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون وہ کیا خرچ کریں، قل العفو کہہ دیجئے زائد الضرورت جو ضرورت سے زائد ہے، کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو۔ ریوائز کر لیں یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوے کے بارے میں، قل کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں اسم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، ومنافع اور کچھ فائدے ہیں للناس لوگوں کے لیے، واسمہما اور ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے، ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون کہ وہ کیا خرچ کریں، قل العفو کہہ دیجئے زائد الضرورت، کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوے کے بارے میں، قل کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں اسم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، ومنافع اور کچھ فائدے ہیں للناس لوگوں کے لیے، واسمہما اور ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے، ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون کہ وہ کیا خرچ کریں، قل العفو کہہ دیجئے زائد الضرورت، کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے